اللہ نے ایک سچ یہ کہا ہے جو بڑا کڑوا ہے کہ بھائی ابھی تو ان نعمتوں کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہا، معاوضہ قیامت کے دن بھی نہیں لوں گا، لیکن تم پہ شکر کرنا لازم ہے۔ شکر یہ ہے کہ حلال چیزیں ہزاروں ہیں دیکھنے کے لیے، ان کو دیکھو، کچھ حرام چیزیں ہیں ان کو میری خاطر چھوڑ دو۔ عقل مند آدمی چھوڑ دیتا ہے، بے وقوف عیاشی میں لگ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہزاروں چیزیں ہیں سننے کے لیے، سنو، لوگوں کی غیبتیں، موسیقی، گانے بجانے مت سنو۔ عقل مند کہتا ہے ہزاروں چیزیں سننے کی ہیں، سنتے ہیں، دو چار چھوڑ دیتے ہیں۔ بے وقوف کہتا ہے نہیں، وہ دو چار چیزوں کو میں شوق سے سنوں گا، باقی سنوں یا نہ سنوں۔ اللہ نے زبان اور معدے کی لذت دی۔ اللہ نے کہا لاکھوں چیزیں حلال کھانے کی، کھا تو ان کو، بکرے ذبح کر کے کھا، بریانی کھا، آئس کریم کھا، دودھ پی، ہے کہ نہیں ہے؟ پینے کی چیزیں بھی سینکڑوں، جوس پی، انار کا جوس، نیمو کا جوس، موسمبی کا جوس، امرود کا جوس، اب تو کیا کیا چیزوں کے جوس نکال لیے لوگوں نے جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے کبھی بچپن میں، ہر چیز کا جوس نکل رہا ہے۔ پیو، زبان کی لذت ہے اس میں۔ شراب بولو نا، نہیں پینا، اس کے قریب بھی مت جانا، اس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ عقل مند کہتا ہے اتنی پینے کی چیزیں خدا نے حلال کی ہیں، وہ کم ہیں تو میں کیوں جاؤں بھائی شراب کی طرف۔ احمق اور بیوقوف اور پرلے درجے کا بیوقوف ترین انسان جو جہنم کی آگ کے لیے تیار ہے مگر ایک شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پیے گا شراب، وہ بیوقوف آدمی شراب پیتا ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے یہ لوگ سفیہ نفسہ، یہ بیوقوف ہیں، اپنی جان کے بارے میں بیوقوف ہیں، اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کھانے پینے کی سینکڑوں چیزیں حلال کر دیں۔ دیکھو جانوروں کو جو اللہ نے خوراک دی ہے نا، محدود ہے۔ جانوروں کی خوراک کیا ہے؟ محدود۔ شیر صرف گوشت کھاتا ہے، وہ بھی ایک ہی قسم کا گوشت، کچا بس، اور کوئی قسم ہے گوشت کی؟ بکری صرف سبزی کھاتی ہے، اسٹائل ایک ہی جیسے، سبزی اور گھاس کھائے گی۔ انسان سبزی بھی کھاتا ہے اور گوشت بھی۔ پھر گوشت کے طریقے دیکھو، چپلی کباب بنا کے کھائے گا، اس کا الگ ٹیسٹ، کیا خیال ہے؟ بہاری کباب کا الگ ٹیسٹ، شامی کباب کا الگ ٹیسٹ، کوفتوں کا الگ ٹیسٹ، باربیکیو کا الگ ٹیسٹ، چکن ٹکا۔ آپ کبھی ہوٹل میں جاؤ نا، کیا گردان پڑنا شروع کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے رٹا لگا کے آتا ہے، وہ پوری گردان شروع کر دے گا، یہ ہے چپلی کباب ہے، فلانا کباب ہے، گولا کباب ہے، ہنڈر کباب ہے، فلانا کباب، ایسی گردان پڑنا شروع کرے گا۔ آدمی کہے گا بھائی اسپیڈ آہستہ کر تو بتاؤں کیا اتنی چیزیں، ہر گوشت۔ پھر گوشت میں بڑا گوشت کا الگ ذائقہ، چھوٹے گوشت کا الگ ذائقہ، پھر چھوٹے گوشت میں بھی ہے بکرے کا الگ، دمبے کا الگ، پھر دمبے میں دو قسمیں ہیں، چکی والا دمبا، بغیر چکی والا دمبا۔ پھر چھوٹے گوشت میں وائٹ میٹ آتا ہے، اس میں مرغے کا الگ، تیتر الگ، بٹیر الگ، کوا نہ کھانا بس، تیتر، بٹیر، ایک ایک چیز کا۔ پھر مچھلی، وہ سمندری، پھر مچھلی میں درجنوں قسمیں ہیں، یہ ڈانگرا مچھی، یہ آنگڑا مچھی، یہ بانگڑا مچھی، پتہ نہیں کون کون سی قسمیں ہیں، کبھی جاؤ نا ہمیں تو یاد ہی نہیں ہوتی۔ یہ دھوتر ہے، یہ راہو ہے، یہ پاپلیٹ ہے، یہ کالا پاپلیٹ ہے، یہ سفید پاپلیٹ ہے، یہ کند ہے، یہ وائٹ کند ہے، یہ ہر مچھلی کی درجنوں قسمیں، ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے مختلف۔ کلوا من الطیبات، اللہ فرماتے سب تمہارے لیے پیدا کی ہیں، جس کا دل چاہے کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کبھی کسی مفتی سے سنا یہ والی مچھلی تو حلال ہے، یہ والی مچھلی کیا ہے؟ حرام ہے۔ دمبا تو کھا سکتے ہو لیکن بھیڑ نہیں کھا سکتے، بکرا نہیں کھا سکتے، کھاؤ یار، تمہارے لیے پیدا کیا۔ ہاں اللہ نے کچھ جانوروں کو کیا کر دیا؟ حرام۔ نشے کی چیزوں کو حرام کر دیا، گٹکا مت کھاؤ۔ آپ ساری حلال چیزیں چھوڑ کے کیا کھا رہے ہو؟ بولو، گٹکے کھا رہے ہو، اور آپ یہ سمجھتے ہو گٹکا کھانے سے میں فریش ہو جاتا ہوں۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو، گٹکا کھانے سے آپ فریش نہیں ہوتے، کیونکہ جو گٹکا نہیں کھاتا وہ کھائے بغیر فریش رہتا ہے، جو کھاتا ہے تو کھانے کے بعد اپنے آپ کو اس کی عادت ڈالتا ہے۔ کبھی کوئی ہیروئن چی فریش دیکھا آپ نے؟ بتاؤ نا، اب کوئی ہیروئن چی کہ میں ہیروئن پی کے فریش ہو جاتا ہوں، میں ایک دم فٹ فاٹ ہو جاتا ہوں۔
آپ اس سے کہے تو ہیروئن پی کے ہوتا ہے, ہم پیے بغیر فٹ فاٹ ہوتے ہیں, کیا خیال ہے؟ اس نے تو اپنی عادت خراب کر لی ہے نا, اس کو تو علاج کرانا پڑے گا. تو ہر نشے میں یہی ہے, جو کہتا ہے نا میں شراب پی کے سکون ملتا ہے, او بھائی جو شراب نہیں پیتا اسے پیے بغیر سکون ملتا ہے. جو کہتے ہیں مجھے موسیقی سن کے سکون ملتا ہے, یہ نشہ ہے. تو جو موسیقی نہیں سنتا اسے سنے بغیر سکون ملتا ہے. تو جتنے نشے کی قسمیں ہیں یہ انسان کا سکون برباد کرتی ہیں. دیکھو ڈپریشن کے جتنے مریض آپ کو نظر آئیں گے یہ سارے شراب پینے والے, گٹکے کھانے والے, چرس پینے والے, ہیروئن پینے والے آپ کو نظر آئیں گے. علماء صلحاء جو ہیروئن سے, شراب سے, چرس سے, شیشے سے, جانگا مانگا پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے, مین پوری, جو ان چیزوں سے بچتے ہیں ان علماء کے چہروں پہ آپ کو رونق نظر آئے گی, ان علماء کی طبیعتوں میں آپ کو سکون نظر آئے گا. آپ نے اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا کے بیمار کر دیا. اللہ نے حلال پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, یہ آپ کی صحت خراب کریں گی. قرآن کہہ رہے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو, یہ تو خودکشی ہے, اس پہ خدا خوش نہیں ہوتا, خدا ناراض ہوتا ہے اس پہ. آج سے عزم کرو کبھی کوئی نوجوان شراب کے قریب بولو نہیں جائے. آج چھوڑ دی تو قرآن کیا کہتا ہے, کل ملے گی تمہیں, جنت میں ملے گی. من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا ہے نا, بڑی اللہ والی بزرگ خاتون گزری ہیں. وہ کہتی تھیں کہ جو شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرتا ہے اللہ کی عادت ہے پھر اسے ٹائم پہ نہیں ملتی. دیکھو شادی بیاہ میں کہیں کھانا لگا ہوا تھا, آپ جا کے دیکھ کر ڈھکن ہٹا کے نا وہاں سے بوٹی نکال رہے ہو, تو میزبان کیا کہے گا, بھائی 9 بجے کھانے کا ٹائم ہے, سب کو ملے گا, آپ کو بھی ملے گا, جتنی بوٹیاں چاہے کھا لینا. لیکن آپ سے 9 بجے کا برداشت ہی نہیں ہو رہا, بج رہے 8:30, آدھا گھنٹہ آپ نے انتظار کرنا ہے, جا کے پھر ڈھکن میں جا کے ہاتھ مار رہے ہو. تو میزبان کیا کرے گا, چل نکل. اب جب 9 بجے دسترخوان سجے گا, سب بوٹیاں پھوڑ رہے ہوں گے, آپ تمبو کے باہر کھڑے ہوئے منظر دیکھ رہے ہو, تو لوگ کہیں گے بے وقوف آدمی ایک بوٹی کے چکر میں پوری پلیٹ سے محروم رہ گیا. یہ مطلب ہے اللہ کا قانون ہے, جو کسی چیز کو وقت سے پہلے طلب کرتا ہے اللہ اسے پھر اس وقت پہ وہ چیز, جو اپنی جوانی کو عورتوں میں, زنا میں اور ہاتھ سے خواہش پوری کرنے میں اور بدکاریوں میں برباد کرتا ہے, بتاؤ کیا نکاح کے وقت اس کو لذت محسوس ہوتی ہے؟ وہ حلال لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں. حلال اسی کے لیے ہے جو حرام سے بچتا ہے. جو ہیروئن چرس میں اپنے آپ کو لگا دے, شہد اور کھجور اور انجیر کی لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں. جو ظلم کر کے پیسہ کمانا شروع کر دے, رشوت لے کے بندوق کی نوک پہ لوگوں سے مال چھیننا شروع کر دے, حلال میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے اس لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں. جاؤ رکشے والوں سے پوچھو, ٹیکسی والوں سے پوچھو, مزدوروں سے پوچھو کہ یار سارا دن کدال چلا کے تھوڑے سے پیسے لے کے گھر میں کیوں جاتے ہو, تم بھی بندوق اٹھا کے لوگوں سے مال لوٹنا شروع کر دو نا. وہ کیا کہیں گے, یار یہ سارا دن جو کدال چلا کے پسینہ بہا کے جو 2 روٹی کھاتے ہیں, اس 2 روٹی میں اللہ نے وہ سکون رکھا ہے جو کروڑوں روپے کرپشن میں اللہ نے وہ سکون نہیں رکھا. ورنہ وہ تو آپ مزدور تو آپ سے زیادہ طاقتور ہے, مزدور کے ہاتھ میں تو زیادہ پاور ہے, وہ پھر بھی ڈکیتی نہیں کرتا, وہ پھر بھی بندوقوں کے زور سے لوگوں سے پیسے نہیں چھینتا, اس کو پتا ہے کہ اس میں لذت نہیں ہے. تو جو آدمی دنیا میں شراب پیے گا, اللہ کہتے ہیں شراب طہور جو جنت کی شراب ہے میں اس کو محروم کر دوں گا. جنت میں 4 نہریں ہیں, 4 نہریں. یہ اللہ کا بیان ہے, یہ اللہ کا سچ ہے جو بڑا میٹھا ہے, لیکن اس لحاظ سے کڑوا ہے کہ یہ نہر ہر ایک کو نہیں ملے گی. دیکھو اللہ کے وعدے سچے ہیں, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اللہ وعدہ بھی کرتا ہے, بار بار اپنے وعدے یاد بھی دلاتا ہے. کیا لوگوں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا, برائی سے بچو گے جو جنت کی نعمتیں عطا فرماؤں, اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے, اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. تو 2 چیزیں تمہیں اللہ اس وعدے سے غافل کر دیں گی. 2 چیزیں اس وعدے سے تمہیں کیا کریں گی, غافل. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, ایک یہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک تمہیں جنت سے غافل کرے گی.
تم جنت پہ بات سنو گے، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں شہد کی نہریں ہیں، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، جنت میں گھنے باغات ہیں، جنت میں صاف پانی کی نہریں ہیں. تو گھنے باغات ہیں جنت کے اندر، قطوفہا دانیہ، جن کے پھل زمین سے لٹکے ہوئے ہوں گے. اتنے خوب باغات میں جا کے پھل کھانے کا مزہ الگ ہے. میں کچھ دن پہلے امرود کے باغ میں گیا. میں امرود کبھی ریڑھی سے خرید کے نا آدھا بمشکل کھاتا ہوں. میں جب امرود کے باغ میں گیا، ہمارے دوست تھے، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے امرود کھا گیا ہوں گا میں نے کہا یار ہر امرود میں مزہ آ رہا ہے. آپ ویسے سیب نہیں کھا سکتے، باغات میں جاؤ کھاتے چلے جاؤ گے آپ، کیونکہ درخت سے توڑ کے کھانے میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے وہ ریڑھی سے خرید کے کھانے میں نہیں ہے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. جنت میں امرود کی، انار کی، انگور کی ریڑیاں نہیں ہوں گی. جنت میں انگور کی بیلیں ہوں گی، کھجور کے درخت ہوں گے، سیب کے باغات ہوں گے، اور بہترین طرح طرح کے پھل، ایسے پھل کہ قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن. کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے نیک لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے. اللہ اگر یہ چھپاتا نہیں تو سارے نیک بن جاتے. کوئی شراب نہیں پیتا، کوئی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. اللہ نے آزمائش کرنے کے لیے ان جنت کی نعمتوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. عقل مند اللہ کی باتوں پہ یقین کر کے حرام خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. بے وقوف کہتا ہے اللہ کے وعدے ایسے ہی ہیں جیسے لیاری کے سیاسی لیڈروں کے وعدے تھے. ووٹ لیتے ہوئے بات کچھ اور جب حکمران بن گئے تو بات بولو کچھ. پھر کہہ رہے ہیں پرانس بنائے گا ہم تمہارے لیاری، پرانس بنائے گا. اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا.